پاکستان میں گاڑیاں کتنی تیزی سے فروخت ہو رہی ہیں آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے عوام کی ترقی سے جوڑ رہے ہیں۔ آئیے گہرائی میں اترتے ہیں اور حقائق کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت 46% بڑھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا ڈیٹا کہہ رہا ہے۔ پاما کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ رواں مالی سال کے 6 ماہ یعنی جولائی سے دسمبر کے دوران 88,322 گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران یہ نمبر 60,675 رہا۔ لیکن یہاں میرا موضوع یہ نہیں کہ اتنی گاڑیاں کیسے بک گئیں، میرا موضوع تو یہ ہے کہ تنخواہیں بے وقت ہو چکی ہیں، عوام کا مہنگائی سے برا حال ہے، قوم غریب ہو رہی ہے، تو پھر یہ گاڑیاں خرید کون رہا ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں عوام نہیں، سسٹم خرید رہا ہے۔ کیا آپ نے پچھلے 6 ماہ میں نئی گاڑی خریدی؟ نہیں نا؟ تو آپ سمجھ جائیں کہ گاڑیوں کی فروخت میں 46% اضافہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ گاڑیوں کے بڑے خریداروں میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں، کمپنیز، بزنس گروپس اور دولت مند طبقہ ہے۔ سرکار گاڑیاں بڑے پیمانے پر خریدتی ہے۔ بزنس گروپس بھی اپنی ضرورت اور ملازمین کے لیے نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں۔ امیر بھی ہر سال نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، اسی لیے کار سیلز کا نمبر بڑا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے عوام بڑی تعداد میں گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ تھوڑی سائیکولوجیکل ہے۔ کسی سیانے نے کہا ہے کہ صفر کے قریب سے اوپر ہر اضافہ بڑا لگتا ہے۔ قوت خرید ٹوٹ جانے کی وجہ سے لوگ گاڑیاں خریدنے سے دور رہے اور اسی وجہ سے گزشتہ برسوں میں گاڑیوں کی فروخت کو شدید دھچکا لگا، اس حد تک کہ کئی بڑی کمپنیز کو اپنے پلانٹس کا بڑا حصہ بند رکھنا پڑا۔ اب حالات بہتر ہوئے ہیں تو یہ پلانٹس چل رہے ہیں اور آٹو سیلز بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور وجہ ہے مارکیٹ میں نئے پلیئرز، نئی گاڑیاں اور نئے آپشنز۔ پاکستانی مارکیٹ میں پچھلے چند سال کے دوران نئے پلیئرز نے زبردست انٹری دی ہے۔ نئے نام، نئے ڈیزائن، نئے ماڈل اور نئے فیچرز نے کار لورز میں نئی ایکسائٹمنٹ بھر دی ہے۔ لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ آپشنز ہیں۔ جن پیسوں میں پہلے اچھی سیڈان آتی تھی، اب اسی رینج میں جدید فیچرز کے ساتھ ایس یو ویز بھی دستیاب ہیں۔ اسی لیے بہت سوں کے دل مچلتے ہیں اور وہ نئی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ ایک بہت اہم وجہ جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے وہ ہے لائف سٹائل اپ گریڈیشن۔ گاڑی اب محض سواری ہی نہیں ہے، آپ کی شناخت ہے۔ آپ کیا ہیں، لوگ آپ کی گاڑی دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ ایک خاموش سماجی دباؤ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ خود کو اپ گریڈڈ رکھیں، نہ صرف رکھیں بلکہ دوسروں کو نظر بھی آئیں۔ اسی لیے لوگ ضرورت سے پہلے گاڑی بدل رہے ہیں۔ نیا ماڈل آنے پر وہ پرانی گاڑی بیچ دیتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں۔ پرانی گاڑی نئے خریدار کو اچھے داموں مل جاتی ہے اور یوں ایک اور طبقہ بھی اپنی پرانی گاڑی سے جان چھڑا کر خود کو لیٹسٹ ماڈل کے قریب کر لیتا ہے۔ کئی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ خوشحالی نہیں، خوف کی خریداری بھی ہے۔ پاکستانی اس لیے گاڑیاں نہیں خرید رہے کہ وہ امیر ہو گئے ہیں، بلکہ اس خوف سے جلدی خرید رہے ہیں کہ کل شاید گاڑی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مہنگائی کو ہمیشہ بڑھنا ہی ہے، اس سے کم ہوتے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ پاما کا ڈیٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ جولائی سے دسمبر کے دوران ٹریکٹرز کی فروخت 26% گر گئی، یعنی کسانوں کی ایک قابل ذکر تعداد نے ٹریکٹرز نہیں خریدے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ دیہات کی معیشت دباؤ میں ہے۔ گاڑیوں کی فروخت بڑھنا معاشی سرگرمی کی علامت تو ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو گئی ہے۔ خوشحالی کا اصل پیمانہ اب بھی باورچی خانہ اور آمدن ہے، سڑکیں نہیں۔